وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ میں وقت بہت گزر چکا، بہت خوبصورت باتیں آپ سن چکے۔ الحمدللہ زندگی گزارنے کے لیے جو دانائی اور حکمت کی باتیں آج آپ نے سنی ہیں، بہت خوبصورت، بہت تفصیل سے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کو ان پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مختصر بات کرتا ہوں۔ دیکھیے، فقہائے محدثین کا جب دور آیا اور خصوصاً اہل الرائے کوفہ میں سامنے آئے اور کچھ اور بھی ایسی ہستیاں کہ جن کی تقلید شروع کر دی لوگوں نے، تو اس وقت پھر ایک اختلاف امت میں شروع ہو گیا، اور اس اختلاف کی صورت یہ تھی کہ ہر کوئی اپنے اپنے نقطۂ نظر کو، اپنے مقتدا اور استاد اور امام کو سمجھتا تھا کہ ان کی ہم نے ہر صورت میں دفاع کرنا ہے، وہ اسی پہ چلنا ہے۔ اور یہ صورت شروع ہو گئی، ایک بات غور سے سنیے، یہ صورت شروع ہو گئی کہ احادیث کی تعویلات کی جانے لگی ان فتووں کو بچانے کے لیے جو اساتذہ کی طرف سے ان کو ملے تھے۔ تو اس صورتحال میں انہی چار جو بہت بڑے نام ہیں فقہا کے، ائمہ فقہا کے، ان میں سے حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، انہوں نے یہ سوچا، اس پہ غور کیجیے اس بات پہ، انہوں نے سوچا کہ یہ جو سارا اختلاف ہے اس کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ راستہ دکھایا کہ آپ اتمام حجت کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ساری کی ساری یکجا کر دیں۔ کچھ ایسے حلقے ہیں، کوفہ ہے، وہاں کچھ حدیث نہیں پہنچی، شام میں کچھ اور ہیں جو نہیں پہنچی، کچھ مصر میں نہیں پہنچ سکتی، کچھ یمن میں نہیں پہنچی ہوں گی۔ یہ ساری باتیں فطری طور پہ تھیں، عملاً تھا، ایسا ہی تھا، یہی وجہ تھا اختلاف کا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اتمام حجت، ان کے دل میں یہ بات آئی تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے تمام صحابہ کے، انہوں نے وہ نہیں بنائے فقہی ابواب، بلکہ صحابہ کے نام سے حضرت ابوبکر صدیق کی ساری مرویات سب سے پہلے، حضرت عمر کی، حضرت عثمان، اسی طرح حضرت قیاس، تمام صحابہ کے نام سے ان کی احادیث، ان کی مرویات اکٹھی کر کے لوگوں کے سامنے، امت کے سامنے رکھ دی، اور کہا کہ دیکھو اس پہ سندیں بیان کر دیں کہ اس میں سے جو بالکل سند صحیح ہو، اب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کے بارے میں کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، اور جب وہ سامنے آ جائے تو پھر بجائے اس کے کہ آپ کسی فتوے کی کے دفاع کے پیچھے پڑے رہیں، آپ کو سیدھا سادہ ایمان ہے یہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ اگر صحیح سند سے ثابت ہو کے آ گیا تو اسی کو مان لیں۔ یہ پہلا ایک قدم تھا، انہی چار ائمہ میں سے جو حضرت امام احمد نے اٹھایا، اور یہ ایک خوبصورت طریقہ تھا، یہی راستہ۔ اور ظاہر ہے کہ جب یہ ساری احادیث سامنے آ گئیں تو اس کے بعد سچی بات تو یہی ہے کہ کسی کے پاس عذر تو نہیں بچتا، بات سندیں موجود ہیں، امام احمد نے بیان فرما دی، اور پھر امام بخاری اور امام مسلم جیسے لوگوں نے ان سندوں پہ کام کر کے اور بالکل نکھار کے جو مکمل طور پہ صحیح احادیث تھی وہ سامنے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں ایسی تنقید، ایسا نکھارنے کا عمل کہیں نہیں ہوا، کہیں بھی نہیں ہوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو طریقہ اختیار فرمایا، حیرت زدہ رہ جاتا ہے آدمی کہ اللہ کا ایک بندہ 6 لاکھ حدیثیں یاد کرتے ہیں، جیسے آپ نے سنا، ان کے علل بھی، ان کے اندر جو راوی ہیں ان کے حالات بھی، کیونکہ چھوٹا سا علم نہیں ہے، 6 لاکھ حدیثوں کو روایت کرنے والے جتنے راوی تھے ان کے سارے حالات، یہ سارے کے سارے وہ یاد بھی کرتے ہیں، لکھتے بھی ہیں،
بخاری کو مرتب کرنے سے پہلے انہوں نے یہ سارے کام کیے، روات کے جو سلسلے وہ بھی مرتب کیے، انہوں نے فقہی ابواب بھی مرتب کیے وغیرہ وغیرہ، مسائل کو بھی مرتب کیا، مسائل مختلف بیان کیے، ان کو مستقل کتابیں لکھی۔ اس کے بعد امام بخاری نے صحیح کام یہ انتخاب کیا۔ تو یہ جب یہ آ گئی بات، تو حقیقت یہ ہے کہ کوئی دنیا کی تاریخ میں کسی بھی بات کو، میں کہتا ہوں کہ آپ دنیا کی تاریخ میں آج بھی جو بڑے بڑے دعوے دار ہیں کہ ہمارے یہاں انصاف ہوتا ہے، ان کی عدالتوں میں چلے جائیں تو زندگی اور موت کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے، کسی کی جان کو پھانسی کسی کو دینی ہوتی ہے، کسی کو قتل کے اس میں بدلے میں قتل کیا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں گواہی دینے والوں کی چھان پھٹک اس سما حصہ بھی نہیں ہے اس چھان پھٹک کا کہ جو حدیثوں کے لیے امام بخاری اور امام مسلم نے سما حصہ بھی نہیں۔ کوئی دنیا میں سارے حیران ہیں جی، تو کہتے ہیں کہ جناب اس کی کوئی مثال نہیں دنیا میں کہیں ہے کہ کوئی گواہ آئے، اس کی گواہی پہ کسی کی جو ہے نا اس کی سزا کا انحصار اس پر ہو، اور اس کے بارے میں یہ پہلے دیکھا جائے کہ اس گواہ نے زندگی میں کبھی کسی موقع پہ کوئی غلط بیانی تو نہیں کی تھی، کبھی آج نہیں، کبھی غلط بیانی تو نہیں کی تھی، خلاف واقعہ بات تو نہیں کی تھی، زندگی بھر کوئی جائزہ لیتا ہے کسی ایسے گواہ کا؟ کوئی عدالت ہے امریکہ کی عدالت میں نہیں لے سکتا، نہ یہ کچھ ہے ان کے پاس، کسی بھی گواہ کی ساری زندگی کے حالات، حالانکہ ہمارے پاس بڑی وہ ہیں سہولتیں ہیں، سب کچھ لوگوں کے حالات لکھے جا سکتے ہیں، لیکن کسی کی زندگی کے حالات محفوظ نہیں ہیں۔ ایک امت ہے جس سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کو بیان کرنے والوں کے تمام حالات محفوظ کرتے، کوئی نہیں ہے ایسا، یہ دفتر کہیں نہیں ہے، سب کو محفوظ کر لیے، اور اس حد تک محفوظ کر لیے کہ اگر کبھی زندگی میں ایک بار کسی شخص کے بارے میں اتنا پتہ چل گیا کہ وہ اپنی سواری کا اونٹ اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے خالی چھاڑ ہلا رہا تھا، اس میں تو نہیں تھی، تو اس کو بھی گواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی صحت کے حوالے سے گواہ نہیں مانا جائے۔ یہ بھی یاد دنیا میں کہیں ہے، کہیں بھی نہیں۔ اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو گواہ کر یہ سب کچھ کرنے کے بعد حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر حدیث منتخب کرنے سے پہلے، آپ نے سنی ہوئی ہے بات، لیکن آپ دیکھیں کہ پوری انسانیت کی تاریخ میں اس کی مثال کہیں نہیں، ہر حدیث کو منتخب کرنے سے پہلے تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ راوی کون ہے، سارے حالات کھنگالتے ہوں، جب اس اعتبار سے تسلی ہو جاتی ہے تو ابھی بھی امام بخاری کی تسلی نہیں ہوتی، پھر وہ روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھ جاتے اور وہاں استخارہ کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہم انسان ہیں نا، ہم اگر کسی چیز کی چھان پھٹک کریں گے تو بھی امکان اس کا موجود ہے کہ کوئی غلطی ہم سے ہو جائے، یہ تیرے رسول کی حدیث کے بیان کی بات ہے، اس کو منتخب کرنے کی بات ہے، اے اللہ سے مانگ اور روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھ کے مانگ۔ اگر کوئی بھی مسئلہ ہے کہ اپنی کوشش کے باوجود ہمیں پتہ نہیں چلا تو اے اللہ اس پہ دل ہمارا مطمئن نہ ہو، اور یہ اس میں شامل نہ کرو اپنی کتاب، کوئی دنیا میں اس کی مثال نہیں۔ اور پھر یہ استخارہ کرنے کے بعد، اللہ سے دعا مانگنے کے بعد جب دل پوری طرح مطمئن ہو جاتا ہے تو پھر وہی روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھ کے اس کو شامل کرتے اپنی کتاب۔ یہ اہتمام بھائی دنیا میں کسی جگہ کسی کتاب کے لیے، کسی کی گواہی کے لیے کبھی ہو ہی نہیں سکتا، یہ مسلمانی کر کیا ہے، یہ بخاری جیسے لوگ بھی کر سکتے ہیں، کوئی کر ہی نہیں سکتا، نہ کسی نے کیا ہے، نہ اس کی مثال ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ دیکھیے کمال ہے، ان کا اپنا ایک انداز ہے، انہوں نے آج حدیث لی ہے کسی سے، اس کو اور سے سنیے گا، آج حدیث لی ہے کسی سے، اب وہ مسلم میں درج کرنے سے پہلے وہ جاتے ہیں کہ جس سے میں نے یہ حدیث سنی ہے
اگر اس کا استاد زندہ ہے جس سے اس نے سنی ہے تو اس کی مجلس میں جاؤں، وہ اسی طرح بیان کی ہے، کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کوئی فرق تو نہیں۔ سالوں پہلے استاذ نے جو پڑھایا تھا وہ امام مسلم جاتے ہیں اس کو پرکھنے کے لیے کہ وہی جو آج میرے استاد نے بتائی اپنے استاد سے اسی طرح سنی تھی، وہ اسی طرح بیان کر رہے ہیں۔ روایت بالمعنی کی گنجائش ہے لیکن اس سے بڑھ کے نہیں۔ پھر اسی پہ بس نہیں ہے، کسی پہ بس نہیں ہے، اس کے پاس جانے کے علاوہ اس استاذ کے پھر آج اس استاذ نے مجھے بیان کیا، میں نے لی ہے حدیث ان سے لکھی ہے، تو آج سے وہ تو 10-15 سال پہلے سے حدیث کو بیان کر رہے ہیں۔ پھر ان کے پہلے شاگردوں کے پاس جا کے دیکھتے ہیں کہ اس استاذ نے ان کو بھی اسی طرح سنائی تھی جو مختلف تھی۔ دنیا میں یار کوئی ہے مثال سے پیش کر سکتا ہے؟ اس کا امکان ہی نہیں ہے۔ اور یہ ساری چیزیں اکٹھی کرنے کے بعد وہ ان کو بیان بھی کر دیتے ہیں مختلف ان سندوں کو، اور جہاں جہاں مختلف الفاظ بظاہر ہیں وہ بھی بیان کر دیتے ہیں۔ اور اس میں ایک خوبی اور بیان کی ہو گئی، کسی کے ہاں اس میں حدیث کو اختصار سے بیان کیا گیا تھا، کسی کے ہاں کچھ تفصیل اور تھی، کسی محفل میں اسی استاد سے کسی شاگرد نے کوئی سوال کر لیا تھا، اس کے حوالے سے انہوں نے کچھ اور وضاحت کی تھی۔ تو یہ تمام چیزیں بھی اکٹھی کر اس کے اندر یہ سارے فائدے بھی ساتھ شامل کر دیں تاکہ مختلف ہر ایک استاذ کے ہاں سے جو فوائد ملے ان کو شامل کر لیا کہ تاکہ مختلف الفاظ میں اگر کوئی مزید بات آ گئی ہے تو اس سے بھی فائدہ اٹھا لیں۔ دنیا میں کوئی ہے اس کی مثال ہی نہیں مل سکتی، اس کی کوئی مثال ہی نہیں مل سکتی، نہ اتنی احتیاط کی، نہ اتنے مطلب ہے کہ جان کھپانے کی، نہ اتنی وہ جو ہے محنت کرنے کی، نہ اس طرح کا طریقہ اختیار کرنے کی کہ پچھلے سالوں میں جا کے دیکھو کہ یہی استاد جو ہے یہ ان لفظوں میں بیان کرتے رہے کہ مختلف لفظ اور ہیں اختلاف ہے تو کیا ہے۔ یہ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ اور میں آپ کو جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت امام بخاری ہو یا امام مسلم ہو، انہوں نے تو انہوں نے الحمدللہ اتمام حجت پھر یہ کیا ہے، مزید یہ کیا ہے کہ یہ ساری احادیث آپ کے سامنے رکھ دیں اور لوگوں کو چیلنج دے دیا کہ بھئی تم بھی آ جاؤ اور دیکھ لو کہ ہم نے جس طرح سے پرکھا ہے اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں باقی اسی طرح کی نہیں ہے۔ یہ چیلنج بھی ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کی کتاب پہ لوگوں نے یہ سلسلہ شروع کر دیا کہ حضرت امام بخاری نے جو شرائط بیان فرمائی ہیں کیا ساری کتابیں اسی پہ ساری احادیث اس کے مطابق پورے اترتے ہیں کہ نہیں اترتے؟ یہ چیلنج بھی دیا۔ اور کسی کے کام پہ اس طرح کی تحقیق نہیں ہوتی جیسے ان پہ ہو، اس میں بھی پورے اترے، اس میں بھی پتہ چل گیا کہ کوئی چیلنج نہیں بلکہ اہل سنت سارے کے سارے، اہل تشیع کی میں بات نہیں کروں گا، ان کا مسئلہ ایرانی ہوگا، اہل سنت سارے کے سارے اس بات سے متفق ہیں چاہے کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، اس بات پہ متفق ہیں کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کوئی امام بخاری سے سارے اہل سنت اس پہ متفق ہیں، اصح الکتب ہے، یہ گواہی چھوٹی تو نہیں ہے۔ اور ایسے نہیں ہے کہ کسی کی دیکھا دیکھی ہو گئی، بلکہ حقیقت میں اس میں سب تمام طریقے ہیں، پرکھا گیا، آزمایا گیا، ہر چیز کو تولا گیا، کھنگالا گیا، دیکھا گیا، چیلنج کیا گیا۔ امام دارمی جیسے لوگ چیلنج کر کے کہ میں کو نکالوں گا ایسی چیز، کوئی نہ کوئی نکل آئے شاید کہ جس میں وہ شرائط پوری ہوگی۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتیں میں سے فرض کروں گا اور پھر کرتے ہیں بات۔ ایک تو یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے نیک لوگ اپنے دور کے، ان کے ذریعے سے یہ گواہیاں دے رہا ہوں۔ میں گواہی کی بات کرتا ہوں کہ بغداد ہے، ایک بہت اچھا دربار میں کام کرنے والا ایک سالار ہے،
اور بڑا نیک آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، محدثین اور علماء حدیث کا قدردان ہے، اس پہ ابتلا آ جاتا ہے، اور جب اس پہ ابتلا آتا ہے تو حدیث کے پڑھنے پڑھانے والے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ تو یار محدثین کا خدمت گزار بھی تھا، ان کا خیال بھی رکھتا تھا، اور حدیث سے وابستہ تھا، اس پہ ابتلا آ گئی۔ تو ایک صاحب نیک ہیں، دعا کرتے ہیں رات دن کہ اے اللہ یہ غم ختم ہو جائے، تو ان کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں، فرماتے ہیں خواب میں کہ بھائی بخاری نے اپنی کتاب میں جو فلاں حدیث لکھی ہے اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے، اللہ سے یہ دعا کیوں نہیں مانگتے کہ وہ اس کی مصیبت کا ازالہ کر دے، یہ دعا کیوں نہیں مانگتے، خواب میں یہ نظر آ رہا، تو وہ خود محدث ہے، فوراً سوال کرتے ہیں وہ کہ یا رسول اللہ اپنے امام بخاری کے حوالے سے یہ بات آئی، ان کی حدیث، ان کی کتاب یہ کہا کہ بخاری کی کتاب میں جو لکھی ہوئی ہے اس کو اسی کے مطابق کیوں نہیں تم دعا مانگتے، اور اس کو بھی کیوں نہیں کہتے کہ وہ اس کے مطابق دعا مانگے، تو وہ محدث ہیں، لوگ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ بخاری نے جو کچھ بھی جو حدیث بھی لکھی ہے اپنی کتاب میں ساری درست ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ساری درست، یہ گواہیاں ہیں، ہر ایک گواہی جو پڑی ہے۔ اب دیکھیے لوگوں نے تو حضرت امام بخاری پہ اعتراضات اور کہا کہ جناب فلاں چیز جو ہے، خصوصاً وہ خلق قرآن کے حوالے سے اور کچھ باتیں تھیں جس کے حوالے سے ان کے بارے میں کہا گیا کہ جناب انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ امام محمد کا جو نقطۂ نظر تھا جو صحیح تھا اس کے مطابق نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ایک فتنہ تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے، جیسے آپ نے سنا بھی، اللہ سے عرض کی کہ اللہ تو یہ زمین تنگ ہوگی، میں جہاں دوسری جگہ جاتا ہوں وہاں بھی اسی طرح ہوتا، وہاں جاتا ہوں تو وہاں بھی کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا ہو جاتا، اپنے گھر کو چھوڑ کے گیا ہوں جہاں وہاں بھی یہی ہوا، تو اے اللہ اب میں کہاں جاؤں، کیا کروں؟ اب مجھے بتائیے کہ اگر اس سے فطری بات ہوتی کہ حضرت امام بخاری کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف لے لیتے تو جو اعتراض کرنے والے تھے زندگی میں وہ تو اسی طرح کرتے رہتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ لوگوں تم لوگ اہل علم تو گواہی دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے کہ اصحاب الکتب کی کتاب ہے، والا کتاب ہے، پرکھنے والے پرکھتے رہیں گے اور گواہی دیتے رہیں گے کہ اس میں ان کی بیان کردہ شرائط کے خلاف کچھ نہیں، اور لوگوں تو یہ ساری گواہیاں تو تمہیں سنو گے، لیکن میں ایک اور گواہی بھی دلوا رہا ہوں، اور وہ گواہ کیا ہے؟ گواہی کیا ہے کہ وہ مٹی جہاں امام بخاری کا جسد دفن کیا جائے گا وہ مٹی خوشبو ایسی پیدا کرے گی کہ ساری دنیا کے لوگ جو بھی وہاں جائیں گے جا کے وہ سارے وہی جو محترم سے ساروں سب نے دیکھا کہ وہ ایسی خوشبو ہے کہ جس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ تو وہاں سے آ رہی تھی، کیا امام بخاری نے پہنچ رہا تھا۔ یہ گواہی جو ہے، یہ گواہی کہ مٹی سے بھی گواہی دلوا دی اللہ نے، ایسی خوشبو بھیج کے، جنت کی خوشبو بھیج کے کہ جو سونگھنے والوں نے کہا کہ یہ دنیا کی کوئی خوشبو اس کا مقابلہ نہیں، ایسی ہے، اللہ نے یہ بھی گواہی دلوائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ ساری جو فضیلتیں ہیں ان فضیلتوں کا صرف نہیں کہ ہم سب کو بتائیں، سب کو پہنچائیں، سب کے سامنے واضح کریں کہ اس طرح کا کام کسی جگہ کسی حوالے سے بھی کوئی نہ کر سکا ہے، نہ کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات وہی ہے جو آپ سن چکے ہیں، میں بھی یہی عرض کروں گا کہ اگر آپ نے واقعتاً انقلاب برپا کرنا ہے، واقعتاً آپ چاہتے ہیں کہ اب تبدیلی کا سبب بن جائے، واقعتاً آپ چاہتے ہیں کہ مدینے کی ریاست جو ہے وہ وجود پہ آ جائے، تو پھر صرف دل میں نہیں، آپ کے ایک ایک عضو پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا عمل جو ہے نا اس کی خوشبو نظر آئے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔